بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، آج ہم مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے کشف القدری عن حال القدری کا خلاصہ سماعت کریں گے، جو کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات و واقعات اور آپ کے متعلق مختلف معلومات پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی ملاقات، حضرت خضر علیہ السلام کے 3 اقدامات اور ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات کو بالتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے۔ دوسری فصل میں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور بعض اقوال پر بطور دلیل روایتیں بھی ذکر کی ہیں، مگر ان روایات پر کچھ نہ کچھ اعتراض ہے، کلام ہے۔ پہلا قول یہ ذکر کیا گیا کہ آپ فرشتے تھے، مگر اس قول کو مصنف نے خود ہی رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث سے حضرت خضر علیہ السلام کا بشر ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا حضرت خضر علیہ السلام کا فرشتہ ہونے والا قول غلط ہے، درست نہیں۔ دوسرا قول، آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تیسرا قول، آپ فرعون کے بیٹے تھے۔ چوتھا قول، آپ علیہ السلام فرعون کے باپ تھے۔ پانچواں قول، حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے۔ اس قول کو مصنف نے صحیح کہا اور اس قول کی تائید میں روایات بھی ذکر کی ہیں، مگر ان روایات کے راویوں پر کلام ہے۔ چھٹا قول، آپ کی والدہ رومی تھیں، یعنی روم سے ان کا تعلق تھا، جبکہ والد فارسی النسل تھے۔ ساتواں قول، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام دونوں بھائی تھے، ان کے والد فارسی اور ان کی والدہ رومی تھیں۔ آٹھواں قول، آپ ان بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائی۔ یہ 8 قول آپ کی حقیقت کے متعلق مصنف نے بیان فرمائے۔ آپ کا نام بلیہ، والد کا نام ملکان، جبکہ ابو العباس آپ کی کنیت ہے۔ خضر یا خضر یا خضر آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب اس وجہ سے پڑا کہ آپ جس چٹیل اور خالی میدان میں بیٹھتے وہ ہرا بھرا ہو جاتا، وہ سرسبز ہو جاتا تھا۔ تیسری فصل میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے یا نہ ہونے، اسی طرح آپ کی حیات و وفات کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک آپ نبی ہیں اور زندہ ہیں۔ آخری زمانے میں جب قرآن اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت سے پہلے، اس وقت آپ وصال فرمائیں گے۔ پھر مصنف نے حضرت خضر علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حدیث سننے کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک وہ بچہ نابالغ تھا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ کفر پر پیدا ہوا تھا، اس کے والدین اس پر بڑے مہربان تھے، اگر وہ بالغ ہو جاتا تو اپنے والدین کو بھی کفر و شرک میں مبتلا کر دیتا۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تختیوں پر لکھی ہوئی تحریر کو تفصیلاً تحریر فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت اور دعا کو ذکر کیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ نصیحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو یہ نصیحت فرمائی: علم کو صرف آگے بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کرو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو ان الفاظ میں دعا دی: اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنی اطاعت اور عبادت کرنے کو آسان فرمائے۔ چوتھی فصل میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت اور حدیث کا جواب دیا جس سے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نفی کی گئی ہے،
اس سے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی طویل عمر ہونے کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ آیت مبارکہ کے مطابق حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ قیامت سے پہلے آپ کا وصال ہو جائے گا۔ اور جس حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی آج زمین پر موجود ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں واقعتاً لمبی عمر کی نفی کی گئی ہے، مگر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس حدیث کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات اور نبوت پر دلائل تحریر فرمائے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ نصیحتیں ذکر کیں، پھر خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ان ملاقاتوں کے احوال بیان فرمائے جو آپ نے صحابہ اور اولیاء امت سے کیں۔ پھر مصنف نے مختلف روایات و اقوال سے ثابت کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ 5ویں فصل میں مصنف نے ان خرافات اور بیجا باتوں کا رد فرمایا ہے جو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہیں۔ 6ٹھی فصل میں مصنف نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کا انکار کرنے والوں میں سے خاص طور پر ابن تیمیہ اور ابن جوزی کے دلائل کا رد فرما کر ثابت کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں اور قرب قیامت میں آپ کا وصال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔